ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر ہیں، پوری دنیا سے بے شمار ایوارڈز مل چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں گورنمنٹ آف پاکستان نے انہیں حلال امتیاز دیے۔ محمود بھٹی صاحب، سر کیسے مزاج ہیں؟ بس صاحب ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا بھٹی صاحب، اس گورنمنٹ نے تو کافی آپ کی پذیرائی کی ہے، آپ جو ڈیزرو کرتے تھے حلال امتیاز وہ ملا آپ کو، لیکن ایک دور تھا کہ آپ کے ساتھ بڑی ناانصافی بھی ہوئی، خاص طور پر ثاقب نثار جو تھے ہمارے چیف جسٹس ان کے دنوں میں، تو وہ ذرا ایک دفعہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتائیے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں نا، یہ پہلے مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا، اب حلال امتیاز دیا ہے، تو میں تو گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستان پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے میرا نام دیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں کس نے دیا میرا نام۔ ثاقب نثار صاحب تو آپ کو پتہ نا میں کیا کہہ سکتا ہوں، دیکھو نا اب وہ کدھر گیا، مجھے حلال امتیاز مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ میرے ہاسپٹل آیا تھا کیونکہ میرے پارٹنر بھی اس کے ساتھ ملے ہوں گے، ڈیفینیٹ کوئی چکر ہوگا اس کے ساتھ، تو وہاں پہ آ کے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کپڑے پہن کے آنا، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پاسپورٹ لے لیا، عدالت میں لے گئے، بدتمیزیاں کر کے، اور فرعون بنا ہوا تھا وہاں پہ۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کون ہے، میں نے پولیس والوں کو پوچھا یہ مجھے ڈاکو کہہ رہا ہے، کون ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ جج صاحب ہے۔ میں نے کہا جج صاحب بڑے بدتمیز ہیں آپ۔ میں کہ ایسے بدتمیزی، چیف جسٹس پاکستان کا نا بہت بڑا ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، پڑھا لکھا، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو ہم کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ٹھیک نا۔ کسی کو ڈاکو، کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والے کپڑے کیسے پہنے ہوئے۔ اوپر سے وہ مجھے کہہ رہا ہے جس نے اپنی لائف بھی کپڑوں میں گزار دی ہے، 80 ملکوں میں جا کے اپنا نام بنایا، 10 حلال امتیاز، ستارہ امتیاز دنیا سے مجھے مل چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بس اس کو اللہ، اب دیکھیں نا اب اس کی عزت کیا رہی۔ میں کہیں چلے گیا ہوں، اس کی وجہ سے میرے پارٹنر جو تھے وہ ہاسپٹل میں، انہوں نے میرے ساتھ ہیرا پھیری شروع کر دی۔ ان سے میں اب اکاؤنٹ مانگتا ہوں وہ نہیں دیتے، منٹس مانگتا ہوں وہ نہیں دیتے، چیزیں مانگتا ہوں وہ نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا کیا اندر سے ہیرا پھیریاں ہو رہی ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے پارٹنرز کے ساتھ ملی بھگت تھی ثاقب نثار کی، جو انہوں نے آپ کا مفلوج کرنے کی کوشش؟ ڈیفینیٹ، کیونکہ ان کو جا کے 25 لاکھ روپے سی او دے آئی جا کے میرے پوچھے بغیر۔ میں تو چلے گیا، میں تو سال پاکستان نہیں آیا تھا، میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں اپسٹ ہو گیا تھا بالکل۔ یہاں سے کوئی چکر ہوگا ڈیفینیٹ، یہاں پہ آپ کا پتہ ہے نا، وہ اس لیے سارے آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ملک میں جسٹس سسٹم نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ کیس کرے گا، اس کا کیا بندہ ہے، یہ چلے جائے گا، تاریخیں پڑھتی رہیں گی، کچھ نہیں ہونا۔ لیکن چلے عام لوگ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا سٹنگ چیف جسٹس بھی اس طرح سے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انڈر پریشر کر کے تو بعد میں 25 لاکھ روپیہ لے لیا اسی ہاسپٹل سے۔ وہ 25 لاکھ روپے میری سی او دے کے آئی تھی، اس کو ڈیم میں جا کے اسے پوچھے وہ کدھر گیا ڈیم اس کا، تو کہہ رہا تھا میں نے چوکی دار بن کے بیٹھنا ہے ڈیم میں، تو وہ چوکی دار پتہ نہیں کدھر گیا ہے ڈیم بن کے۔ ہاں اچھا یہ بتائیے کہ آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، آپ نے ہر طرح کا عدالتی سسٹم دیکھا ہوا ہے، لیکن جو ثاقب نثار کے دور میں پاکستان میں دھونس دھاندلی ہو رہی تھی، اس کے کہیں دنیا میں مثال ملتی؟ نہیں جی، پاکستان جو ہے نا عدالتی سسٹم میں سب سے پیچھے عدالتی سسٹم ہے، دنیا کے ملکوں سے سب سے پیچھے۔ یہاں پہ آپ چلے جائیں، تاریخیں پڑھتے رہیں کہ اس کو لفافہ دے دو، اس کو لفافہ دے دو، اس کو یہ کر دو، اس کو کر دو، کچھ نہیں۔ اوورسیز پاکستان نہیں، دیکھیں نا یہ اتنا پیارا ملک ہے، یہاں پہ ہمیں سب کو مل کے انویسٹمنٹ لے کے آنی چاہیے، ہمیں کوئی اعتبار ہے دیں۔ چیف آف اسٹاف آرمی، چیف جسٹس پاکستان مجھے گارنٹی دیں، میں انویسٹمنٹ لے کے آتا ہوں، بڑے دوستوں کو لے کے آؤں گا یہاں پہ، ہمیں اعتبار۔ وہ کہتے ہیں تیرے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تجھے تو تھوڑی سی میڈیا جانتی ہے، ہمیں تو کوئی میڈیا نہیں جانتی۔ چلے انڈیویجولی تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ادارہ جاتی سطح پر اور سپریم کورٹ کا جج جس کا کام ہے لوگوں کو انصاف دینا، چیف جسٹس جس کی طرف لوگ تو اس توقع سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو یہ ہمارا ازالہ کرے گا، وہ ناانصافی کر رہا ہے اپنی موجودگی میں اور گینگ اپ ہو کے لوگوں کے ساتھ۔ اس نے وہ کیا ہے نا سارا کچھ اپنی موجودگی میں، کتنی اس نے حرکتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ میاں کہتا ہے اپنی زندگی میں آپ چیزیں پے کر کے جاؤ گے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو اپنی زندگی میں آپ پے کر کے جاؤ گے۔ ابھی تو آپ فرعون بنے ہیں نا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اس کا ڈاکہ ڈال لوں، اس کی زمین لے لوں، اس کے شیر لے لوں، اس کا یہ کر لوں۔ وہ فرعون بنا ہوتا ہے انسان۔ آپ قبرستان میں چلے جائیں، وہاں پہ صرف قبریں ہیں اور کچھ نہیں، یہ ساری محال چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں۔ اگر ایک چیف جسٹس کو اللہ میاں نے اتنا بڑا عہدہ دیا، اتنی بڑی ترقی کی، اتنا بڑا یہ کیا، اس کو وہ راس نہیں آیا تھا، اس کی آپ عزت دیکھ لینا۔ بڑے عہدے پہ چھوٹا آدمی پہنچ گیا۔
بڑے عہدے پہ چھوٹا آدمی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے عہدے پہ چھوٹا آدمی پہنچ گیا اور مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے حلال امتیاز دے دیا اور اس کو کیا دیا، عزت کیا کی ساری زندگی کا دھکا. ہاں. تو ویورز انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.